بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 125 دوسری قسط ہے اور پیج ہے 375 اور ہیڈنگ ہے شہداء کا مسئلہ اور غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین اکرام، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں. ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یعنی غزوہ احد، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے، نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یعنی غزوہ احد. اس کی سب ہیڈنگ ہے شہداء کا مسئلہ. 125 نمبر ویلاگ دوسری قسط اور 375 نمبر ہے صفحہ. موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقش حیات، عام یوں اس کو نہ کر دیتا نظام کائنات. زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے، ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے. شہداء کا مسئلہ یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا. چونکہ انہیں آپ کے انجام کا صحیح علم نہ تھا بلکہ آپ کی شہادت کا تقریباً یقین تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی. یہ سمجھتی ہو کہ وہ جیت گئے ہیں اور حضور اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. یہ جانتے ہوئے کچھ مشرک مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کے مسئلہ میں مشغول ہو گئے یعنی شہیدوں کی شرمگاہیں اور کان ناک وغیرہ کاٹ لیے، پھر پیٹ چیر دیے. ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ کا کلیجہ چاک کر دیا اور منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور ہار بنا لیا. یعنی کہ مین ڈیفینیشن یہ ہے کہ انہوں نے شہداء کا مسئلہ یعنی شہداء کے جسم کے جو قیمتی اور شرمگاہیں تک کے نازک اعضاء تھے وہ کاٹ کے وہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہماری فتح ہو گئی ہے، حضور دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو باقی مسلمان بھاگ گئے ہیں اور فتح ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ جانتے ہوئے جب کہ یہ خبر غلط تھی تو یہ انہوں نے کام کیا. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ ہے آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مستعدی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد والے ویلاگ میں. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. در نبی پر یہ عمر بیتے، در نبی پر یہ عمر بیتے، وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی، وہ ان کے در پہ قیام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاں ہوں کہ خود نبی نے تجھے بلایا. نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا. نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. در نبی پہ یہ عمر بیتے، وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا.